السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز بوجھ نہیں بلکہ یہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ مت پہنچانا کیونکہ ہر عمل لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے اور تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسانیت میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے مذاق نہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیت المقدس مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں، مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی اسلامک ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی اس لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہیں۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر کام میں صبر و تحمل سے کام لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، راش فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آخر نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عورت کو سمجھنے کی کتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے بھی اور زیادہ کرو جس کے دل میں تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور قدر کرنے والے بہت کم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص اور منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھے کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی میں اگر مشکل وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنوں کا پتہ کیسے چلتا؟ جیسے بارش کے بعد چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جانے کے بعد انسان بوجھ لگتا ہے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بہت سی غلطیاں ہو جائیں گی زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔